پاکیزگی کے لیے جن نجاستوں کا، جن پلیدیوں کا دور کرنا ضروری ہے، ان کے دور کیے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور کل کی نشست میں نجاست کی جو دو اقسام ہیں معروف، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ پر مفصل کلام کیا گیا تھا کل کی نشست میں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ اس پر علماء شرع نے کلام کیا ہے۔ حلال جانوروں کا پیشاب، حرام پرندوں کی پیٹھ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بدن پر یا تمہارے لباس پر چوتھائی حصے سے کم لگ گئی ہے نجاست خفیفہ، بہتر ہے اس کو دور کر لیا جائے حالت نماز میں۔ اگر نہیں ہے تو پھر نماز واپس ہو جائے گی صورت میں۔ اگر چوتھائی حصے میں لگ چکی ہے یہ نجاست خفیفہ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے دور کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس کو دور کیا جائے گا۔ اگر چوتھائی حصے کے برابر ہے تو پھر اس کو دور کیے بغیر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ان کا جو پیمانہ وہ میں نے کل عرض کر دیا تھا، پیمانہ وہی ہے جو ایک درہم کی مقدار ہے، اور درہم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کا جو پیمانہ شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا وہ یہی تھا کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو کھول کر اس کے اوپر جتنا پانی ڈالا جائے ٹھہر جائے، لمبائی کی صورت میں، چوڑائی کی صورت میں، وہی اس کا پیمانہ۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہم نے نہ جاننے کی کبھی کوشش کی، نہ سیکھنے کی سعی کی۔ دوسرا مسئلہ شرائط میں سے ستر عورت ہے۔ بعض ستر عورت بھی اس کو پڑھتے ہیں، ستر عورت بہتر ہے، یعنی پردہ۔ یہ مرد و عورت کے لیے، دونوں کے لیے نماز کی حالت میں بدن کو چھپانے کا حکم ہے۔ عورت کے لیے ہاتھ، پاؤں، چہرے کے علاوہ سارا بدن چھپانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ مرد کے لیے بامر مجبوری اتنا بدن تو چھپانا ضروری ہے کہ ناک سے لے کے گھٹنوں سمیت، بات کہتے ہیں گھٹنوں تک، لیکن علماء شریعہ فرماتے ہیں کہ گھٹنوں سمیت ہی یہ تمہارا پردہ ہے، یہ پنڈلیاں بھی تمہارے پردے میں شامل کی جائیں گی۔ اس پر بھی اکثریت کے ساتھ عمومی طور پر یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ بعض دوست پاجامہ کی اس صورت کو اختیار کر لیتے ہیں کہ پاؤں کی طرف سے پاجامہ جو کھلا ہوتا ہے تھوڑا سا، یہ ایک جدید فیشن ہے، یا بزرگ حضرات تہمت وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ ان صورتوں میں اگر یہ گھٹنا یا پنڈلی ظاہر ہو رہی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ اگر پاجامے کا وہ کھلا ہے تو پھر بھی نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ اگر یہی لباس پہن کر وہ معاشرے میں گھومتا ہے نماز کے علاوہ، فرماتے ہیں یہ لباس کے ساتھ معاشرے میں جانا بھی حرام ہے۔ اگر اس نے اپنی عادت ہی بنا لی ہے بس ننگے گھومنے کی تو کہتے پھر تو پھر فاسق ہے۔
فاسق شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے جو اعلان گناہ کرنے والا ہو۔ ایسے شخص کی نہ اذان، نہ اقامت، نہ نماز کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، فاسق کے نہ اذان، نہ اقامت، نہ نماز تینوں ہی قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لباس کو شریعت مطہرہ کے مطابق بنایا جائے۔ ہم نے صرف نماز کو بھی ایک عام عبادت سمجھ کر ادا کر لیتے ہیں، بس آئے نماز پڑھیں۔ حالانکہ شریعت کا پہرا تو یہاں تک ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کی آستینیں یعنی یہ بازو جو ہے یہ بھی کفر اس طرح بیٹا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، اس کی کونیاں اور آستین یہ بھی ظاہر ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز واجب الاعادہ اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں تک، گھٹنوں تک کپڑے کو نیچے کر لینا چاہیے۔ ہم آتے ہیں جلدی سے بس دیکھا جماعت کری، اللہ اکبر، اور وضو کے اعضاء کے جو پانی کے قطرات مسجد میں لے کے آنا بھی جائز نہیں ہے، اپنے بدن کو باہر سے ہی کچھ کر آئے۔ یہ مسئلہ بھی تو موجود ہے۔ ہاف بازو بعضوں پہن ہوتے ہیں، بعضوں ویسے اوپر کی ہوتے ہیں، اسی حالت میں آ کر نماز شروع کر دی۔ ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بس وہ لوگ ایسے پڑھ لیتے ہیں، بس ابھی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ایسے پڑھتے تھے، ابھی پڑھ لیتے ہیں، فلاں مولوی کو دیکھا جو وہ ایسے کر رہا تھا۔ ہم نے لوگوں کو دیکھ کر دین تھوڑا سیکھنا ہے، دین تو میرے مصطفیٰ کا۔ لوگ تو نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کس کس انداز میں رب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض ہمارے آئمہ حضرات بھی ایسے ہی ہیں، وہ بس اسی بات پر ایک اتفاق کرتے بس نماز پڑھو جیسے پڑھنی ہوتی ہے پڑھتے رہو۔ اتنی زحمت وہ بھی نہیں کرتے کہ نماز کے قرینہ سلیقہ بھی تو بتایا جائے کہ اللہ کے حضور آنا ہے، کیسے آنا ہے۔ لہذا اس کا سیکھنا بھی جاننا ادا ضروری ہے۔ بعض ہمارے بھائی دوست اس بات پہ زور دیتے ہیں صبح شام تبلیغ کی نماز پڑھو نماز پڑھو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تبلیغ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن نماز کا بھی ایسا موقع ملتا دیکھنے کا طریقہ انہیں بھی نہیں ہے۔ ویسے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، صبح شام کشت ہو رہا ہے لوگوں کا، پتہ انہیں بھی نہیں آئے گا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کس حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ بس کیا ہے نماز پڑھو۔ جیسے ایک نشست میں پیچھے آپ نے سنا ہوگا مسئلہ میں نے دیا تھا وہ پانی پینے کے بارے میں، جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ایک حوض کے قریب سے ہم گزرے، وہاں ہم اپنے منہ کے ساتھ ایک ہی ڈیگ میں پانی پینے کا ارادہ کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر انسان ایسے نہیں پانی پیتے، اگر پانی پینا مقصد ہوتا تو جگہ پہ پیتے رہو۔ انہیں بتایا کہ ہاتھوں کے چلو میں پانی پیتے۔ لہذا اپنے بدن اعضاء کا جن کا چھپانا فرض ہے مرد عورت کے لیے، اس کو کہتے ہیں ستر عورت، ان کا چھپانا ضروری ہے، چھپائے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ عورت کے لیے بھی عموماً یہ آپ بزرگ احباب بھی جانتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے معاملات کو، عورتوں نے بھی ہاتھ بازو پہنے ہوتے ہیں، بعض اوقات لباس ایسے شادی بیاہ کے موقع پہ دیگر اپنے گھریلو معاملات میں تو نماز کی پابند ہوتی ہیں بچی، دیکھا ہے کہ بچی نماز کی بڑی پابند ہوتی ہے، لیکن لباس کی انہیں بھی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ہاں بازو کی صورت میں بس کپڑا لے لیا اور نماز شروع کر دی، ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ اسلام کی شریعت میں حکم تو یہ ہے کہ اگر اتنا باریک کپڑا یا دوپٹہ سر کے اوپر لیا ہے
جس سے سر کے بال علماء محتاط فرماتے ہیں کہ اس کی سیاہی ظاہر ہے، کان نظر آ رہے ہیں، بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے اس کپڑے کے اندر سے بھی، پھر بھی عورت کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی پردہ نہیں ہے۔ اور مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جتنا بدن چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، وہ تو ان حالاتوں کے لیے جہاں اس کے پاس لباس نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر بندے کے پاس مکمل لباس موجود ہے، شلوار میں نہیں، لیکن اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے بڑا شارٹ کٹ لباس پہن رکھا ہے۔ اسی شارٹ کٹ لباس میں نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے میں بازار گھومنے میں فرق تو ہو، لیکن شریعت اسلامیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے بدن سے بندے کا جسم بدن ننگا عیاں نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں معاشرے میں رہنے پر بھی اس کے اوپر جرم عائد حرام صادر ہو رہا ہے، اور اسی کفیت میں وہ دن گزارتا رہا تو وہ فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اپنے رب کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میں دوست احباب کو یہ بھی اکثر اوقات کرتا رہتا ہوں، کوشش کریں، ارادہ بھی کریں، اپنے چہروں کو بھی نبی کی سنت سے سجائیں، داڑھی شریف کو رکھیں۔ داڑھی شریف مڈانا کترانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی فسق میں آتا ہے۔ ایک دن ایک دوست مجھے کہنے لگا جی یہ جو وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں یہ فوراً داڑھی رکھوا لیتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میں نے کہا وہ ٹھیک کرتے ہیں، ہم تو اپنی عوام کو کہتے رہتے ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے، داڑھی کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ یہ فسق کے حکم میں آتی ہے، اعلانیہ گناہ کرنے کے حکم ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں، ہمارے والد محترم تو کہا کرتے تھے جب پیار کیا تو کرنا کیا، جب تیرا اندر نبی کی محبت میں ہر لمحہ لمحہ محب ہے تو تیری طرح ظاہر سنوارنے میں تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ ظاہر کو بھی سنوار، یہ محبت نبی سے کیسی تو کبھی تمہیں نماز کے لیے تیار نہیں کرتی، تو ایسی محبت میں پھر جنت میں کیسے لے جائے گی جو تیرا ظاہر نہ سنوار سکے؟ اس لیے لباس کی کوشش کرے کہ لباس کامل ہو جو شریعت کا لباس ہے۔ گھروں میں جا کر جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نماز کی آتی ہیں، جو نہیں آتی انہیں نماز کی تلقین کرو، پہلے کہ نماز پڑھو، کہ جب نماز کی عادی بن جائے پھر انہیں لباس کی عادی بناؤ کہ ایسی صورت میں نماز ہوتی ہے، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، اپنے لباس کو کامل کر کے نماز ادا کیا کرو۔ بزرگ احباب نوجوان دوست یہ بھی اپنے لباس کی فکر کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ایسے لباس میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ تو لہٰذا یہ بھی پردہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت طاہرہ کے مطابق عبادت کو بجا لانے کی رب توفیق عطا فرمائے، اور مسائل کو شریعت اسلامیہ میں ہمارے لیے سیکھنا فرض ہے، ہم کوشش کریں کچھ داموں سے بیٹھیں، اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا